سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر لاہور میں تقریر کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے ناقدری کا گلہ کیا ہے جو مشکل وقت میں ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور ان کے لیے سڑکوں پر بھی نہیں نکلتے۔ تاہم ان کا یہ گلہ غیر سیاسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق نواز شریف کا یہ گلہ اس لیے جائز نہیں کہ سیاسی لیڈر تو بے لوث ہو کر کسی ریوارڈ کی امید کے بغیر ہی عوام کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اکیلے پاکستان کے لیے جو کیا ہے اور اسے جس قدر ترقی دی، باقی سیاستدان مل کر بھی اتنا کچھ نہیں کر پائے، لیکن اس سب کے باوجود عوام کا رسپانس ایسا نہیں جو ان کی ملک کے لیے کی جانے والی خدمات کا قابل قدر جواب ہو۔ یہ بات اخلاقی طور پر تو درست ہے، مگر یہ سیاسی اپروچ بالکل نہیں، کیونکہ ملک اور قوم کی خدمت بے لوث ہو کر کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے سینیٹر بن جانے والے نواز شریف کے قریبی ساتھی ناصر بٹ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ملک میں صرف کام کے بل پر مقبولیت قائم نہیں رہتی، اس کے لیے اور بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے، لیکن نون لیگی حکومت نے اس طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ ناصر بٹ کہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کی سوچوں کو غیر سیاسی بنانے کے لیے دہائیوں کام کیا گیا ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ ان کی ساخت فوری طور پر انقلابی ہو جائے۔ نواز شریف کو اسے نظر انداز ہی کرنا چاہیے اور ایک سیاسی مدبر کے طور پر اپنے زخموں کو بھلا کر قوم کو قیادت فراہم کرنی چاہیے۔ خود نون لیگ نے بھی اپنی پارٹی کو مزاحمتی سیاست کے مطابق کبھی تیار نہیں کیا، جس کا بنیادی محور ورکرز ہوتے ہیں۔ ناصر بٹ کے مطابق ایسا نہیں کہ عوام کی ایک کثیر تعداد نواز شریف سے محبت نہیں کرتی، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر طرف جب یک طرفہ بیانیے چل رہے ہوں تو اس کا جواب دینے کو کوئی موجود نہیں ہوتا، جس کی بنا پر لوگوں کا بھیڑ بکریاں بن جانا سمجھ میں آتا ہے۔ اس صورتحال کا تدارک کرنے کے لیے زیادہ فعالیت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ناراض ہو کر بیٹھ جانے کی۔ اس حوالے سے معروف لکھاری عطاء اللہ قاسمی نے بھی ایک کالم لکھتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستانی عوام نواز شریف کی مسلسل چپ سے رہنے لگے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کی اس خاموشی کی وجہ کیا ہے، کیونکہ لندن سے ان کی واپسی پر لوگوں نے بہت امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ انتخابی مہم بھی انہی کے حوالے سے چلائی گئی تھی اور اس پس منظر میں ایک بہت خوبصورت سلوگن تیار کیا گیا تھا، پاکستان کو نواز دو۔ سو ایسا ہی ہوا، مگر عملی طور پر نواز شریف نے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ بس آخر میں جا کر انہوں نے مسلم لیگ نون کی صدارت قبول کی اور گاہے گاہے اجلاس کی صدارت کرتے دکھائی دیے۔ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور میاں صاحب نتیجتاً ان کی رہنمائی کرتے ہوں گے، تاہم عوام میں نظر نہیں آتے۔ اب اللہ اللہ کر کے 2 روز پیشتر پنجاب حکومت کی اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے خطاب کیا۔ اگرچہ یہ خطاب بہت زیادہ طویل نہیں تھا، مگر پھر بھی غنیمت تھا کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے والا معاملہ تھا۔ میاں صاحب کو کچھ زخم ایسے پہنچے ہیں کہ ان کے دل سے ان کی ٹیسیں بار بار اٹھتی ہیں اور وہ بیجا نہیں ہیں۔ ایک شخص نے جو پاکستان کی محبت میں 3 دفعہ وزارت عظمیٰ کی قربانی دے چکا ہو، مگر اس کے باوجود زیادہ سے زیادہ کمپرومائز یہ کیا ہو کہ زبان بندی اختیار کر لی ہو، یہ وہ شخص ہے جسے اس کی بیوی سے جو اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، دم مرگ بھی اس کے سفر آخرت میں شمولیت کی اجازت نہ دی گئی ہو۔ یہ وہ شخص ہے جسے کراچی سے جہاز میں ہتھکڑیاں باندھ کر لایا گیا اور جس کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا گیا۔ میاں صاحب کو اس ڈیتھ سیل میں رکھا گیا جہاں روشنی کو اور کسی انسانی آواز کو اندر آنے کی اجازت نہ ہو۔ ان کے لندن میں قیام کے دوران گندے لوگوں کا ایک ٹولہ ان کے گھر کے باہر کھڑا ہو کر گالم گلوچ کرتا رہا اور عدل و انصاف کی پیکر عدلیہ نے نہ صرف اس الزام میں انہیں مجرم گردانا کہ انہوں نے کاغذات میں اس تنخواہ کا ذکر کیوں نہیں کیا جو انہوں نے وصول ہی نہیں کی تھی۔ عمران خان اور اس کے لونڈے لپاڑے ہر وقت میاں صاحب بارے چور ڈاکو لٹیرے کی گردان کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ ان پر لگائے گئے سارے الزامات جھوٹ کا پلندہ نکلے۔ ان کے مخالفین نے پاناما کا شور مچایا لیکن سزا اقامہ پر سنائی گئی۔ قاسمی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تفصیل اس لیے بیان کی کہ نواز شریف کے دل کے یہ زخم مندمل ہونے والے نہیں، چنانچہ وہ ہر دفعہ
उनका जिक्र करते हैं और ये गिला भी कि लोग इनके लिए सड़कों पर क्यों नहीं आए। इसमें कोई शुबा नहीं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान को एशिया की एक तिजारती राहदारी बनाना चाहते थे। चुनाचे उन्होंने सारे मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछा दिए। वो कश्मीर से दस्तबरदार होने का सोच भी नहीं सकते, मगर वो चाहते थे कि चीन का जिन इलाकों की मिल्कियत का दावा है वो दावे बरकरार रहे, मगर इनसे तिजारती मामला जारी रहें। नवाज शरीफ भी यही चाहते थे कि इंडिया से तिजारती रवाबित बहाल हों। इसके नतीजे में पाकिस्तान को अरबों खरबों डॉलर राहदारी के तौर पर वसूल होना थे कि सारा माल पाकिस्तान से ही होकर गुजरना था। मगर नवाज शरीफ का ये गुनाह अभी तक नाकाबिले माफ़ी है। बाकी रहा मियाँ साहब का अवाम से ये गिला कि जब उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही थीं तो अवाम सड़कों पर क्यों नहीं आए। तो बहुत माजरत के साथ अर्ज है कि अवाम को सड़कों पर लाना पार्टी लीडर का काम होता है, मगर वो अपने कामों में मगन रहे। पार्टी में इन दिनों फिर से ग्रुप बंदी उरूज पर है और अब तो वफाक और पंजाब में भी अलग-अलग वफादारी की ख्वाहिश रखने वाले बरसरे कार नजर आ रहे हैं। चुनाचे इस सूरत हाल को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी मियाँ साहब की है, चूंकि वही इसके सदर हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।